حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے مدینہ منورہ میں سن 33 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام لل بنت ابی مرہ تھا، جو قبیلہ بنی امیہ کے معزز خانوادے سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت علی اکبر کی شخصیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت نمایاں تھی۔ روایت کے مطابق چہرہ، گفتار اور کردار میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک دکھاتے تھے۔ آپ کی سیرت میں شجاعت، سخاوت، علم، عبادت اور ادب کی خوبیاں نمایاں تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی تربیت اور حضرت علی علیہ السلام کے خانوادے کا علمی اور روحانی ورثہ آپ کی ذات میں متجلی تھا۔ اہل مدینہ آپ کی خوش اخلاقی، تلاوت قرآن اور مجالس علم میں شرکت کے سبب آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب یزید نے خلافت پر زبردستی قبضہ کیا اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو اپنے بیعت سے انکار کرتے ہوئے مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا کی طرف ہجرت کی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام اس پورے سفر میں امام کے ہمراہ رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ سفر کے دوران علی اکبر اکثر اپنے والد کے ساتھ مشورہ کرتے، دشمن کے ارادوں پر نظر رکھتے اور قافلے کی رہنمائی میں پیش رہتے۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام نے دشمن کی فوج کی کثرت اور بے رحمی دیکھی تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کو خاص طور پر اپنے قریب رکھا۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، شب عاشور میں جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو رخصت کی اجازت دی، حضرت علی اکبر نے کہا، بابا جان، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کس طرح ممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں؟ ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ عاشورہ کے دن کی صبح حضرت علی اکبر نے دشمن کی صفوں کی حالت دیکھی اور امام حسین علیہ السلام سے اذن میدان طلب کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، روتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو میری دنیا کا سب سے حسین چہرہ ہے، جا، اللہ تجھے اپنے حفظ امان میں رکھے۔ حضرت علی اکبر نے میدان میں جاتے وقت امام حسین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو وداع کیا۔ روایت ہے کہ اپنے جنگی لباس پہنا، اپنی تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر فصیح و بلیغ اشعار میں اپنا نسب بیان کیا تاکہ دشمن پر واضح ہو کہ وہ کس خاندان کے فرزند سے روبرو ہے۔ نہ علی بن الحسین بن علی، نحنو بیت علیل اولی بال نبی، میں علی ہوں، حسین بن علی کا بیٹا، ہم خدا کی قسم نبی کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ اب کی آواز میں للکار، لہجے میں یقین اور چہرے پر نور نمایاں تھا۔ دشمن کے لشکر میں لرزہ طاری ہوا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اپنے 120 کے قریب دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ اب کی جنگی مہارت اور جواں مردی دشمن کے لیے حیرت انگیز تھی۔ باب دوم، حضرت علی اکبر کی شہادت اور امام حسین کا صبر۔ جنگ کے دوران حضرت علی اکبر بار بار خیموں کی طرف لوٹ کر والد کی زیاد کرتے اور تھوڑا سا پانی طلب کرتے، مگر کربلا کی تپتی ریت اور دشمن کے محاصرے کی وجہ سے پانی نایاب تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جلد ہی میرے جد رسول خدا تمہیں سیراب کرے گے، تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت علی اکبر نے ایک بار پھر میدان کا رخ کیا۔ ابن سعد کی فوج کے بڑے سپاہیوں نے مل کر اب پر حملہ کیا۔ روایت ہے کہ مرہ بن منقذ ابو اللہ نے اب کے سینے پر نیزہ مارا جو اب کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کی باگ کھینچ کر واپس خیمہ گاہ کی طرف رخ کیا اور آواز دی، آ ابتا علیک السلام، حضا جدی قد سقان شرب لازمہ بارے بڑا، اے دابا جان، اب پر سلام ہو، میرے نانا نے مجھے ایسا جام پلایا ہے کہ مجھے اب کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ امام حسین علیہ السلام تیزی سے میدان میں پہنچے، زخمی بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا، علی اکبر، دنیا تیرے بعد تاریک ہو گئی، اے میرے بیٹے، مجھے تیرے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑی مشکل سے حضرت علی اکبر کے جسم مبارک سے نیزہ نکالا۔ جیسے ہی نیزہ نکلا، خون کا فوارہ جاری ہوا اور حضرت علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین نے آواز دی، علی علی الدنیا بادک الفا۔ امام حسین حضرت علی اکبر کے لاشے کو خیمے تک لے آئے۔ روایت ہے کہ اہل بیت کی خواتین، خاص طور پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا، دوڑ کر آئے اور جوان لاشے پر گریا اوزاری کی۔ امام حسین نے فرمایا، اے میرے اہل بیت، صبر کرو، یہ ران خدا میں قربانی ہے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کربلا کے المیوں میں سب سے دلسوز لمحہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ امام حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا شہید ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت علی اکبر کے لاشے پر آ کر کہا، واشبی رسول اللہ، واقرت این ابی الحسین۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو خیمے کے قریب شہداء کی قطار میں رکھا اور فرمایا، اے خدا، تو گواہ رہنا، میں نے ایسا جوان قربان کیا ہے جو چہرے، اخلاق اور گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر کی شہادت نے نہ صرف امام حسین بلکہ تمام اہل بیت اور اصحاب کو گہرے صدمے میں مبتلا کیا۔ اب کی شہادت صبر، اطاعت اور ولایت سے وابستگی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں میں آج بھی حضرت علی اکبر کی یاد میں مرثیے، نوحے اور سلام پیش کیے جاتے ہیں۔